یاد لے کر اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی زبان میں تھانے پہنچتا ہے، محرر اس سے درخواست اردو یا مقامی زبان میں لکھواتا ہے، FIR اردو میں درج ہوتی ہے، تفتیش کے لیے اردو میں مارک ہوتا ہے، پھر ساری اس کی جو ضمنیاں ہیں وہ اردو میں لکھی جاتی ہیں، چالان اردو میں پیش ہوتا ہے، وکیل اردو میں دلائل دیتا ہے، گواہ اردو میں گواہی دیتے ہیں، جج صاحب اردو میں بات سنتے ہیں اور اردو میں تمام سوالات جو کچھ انہیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت میں فیصلہ انگریزی میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ کابینہ کا سارا اجلاس، اعجاز چودھری صاحب یہاں موجود ہیں، کابینہ کے اجلاس میں انگریزی بولنے والے کتنے لوگ اور کتنی دیر بولتے ہیں؟ ساری گفتگو اردو میں ہو رہی ہوتی ہے، یا اگر کوئی صاحب چاہیں تو کسی اپنی زبان پہ بات کر لیں۔ یہ 6 گھنٹے کی جو گفتگو ہے جو بڑی عام ہوتی ہے ہمارے لیے، وہ اردو میں ہوتی ہے، لیکن منٹس اس کے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ یہی غلامانہ ذہنیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی آزاد قوم ہو تو بے شک انگریزی میں بات کریں، لکھے منٹس اردو میں لکھے جائیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی، چوہدری صاحب یہاں موجود ہیں، سینٹ کی کارروائی کا کتنا حصہ انگریزی میں ہوتا ہے؟ شاید 3-4% بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کارروائی کو انگریزی میں لکھتے ہیں۔ یہی ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ اردو کو رابطے کی زبان تو بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اردو کو قومی زبان، اردو کو عدالتی زبان، تعلیمی زبان بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں حکومتیں کتنی ذمہ دار ہیں، عوام کتنے ذمہ دار ہیں۔ جناب حسن اقبال صاحب مجھے نظر آئے ہیں، میرے خیال وہ تشریف لے آئے ہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ کے بھی آج تشریف لاتے ہیں، تو ہم کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جناب تنظیم اساتذہ پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال۔ اور قائد اعظم شدید علالت میں تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا انہیں، لیکن وہ سفر کرنے کے لیے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ مجھے فوراً ڈھاکہ جانا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا حضرات کہ ڈھاکہ جانے کے لیے اسے ایک ہی جہاز تھا چھوٹا سا، جس کو کلکتہ اتارنا ہوتا تھا اور وہاں ری فیول کر کے پھر اس کو ڈھاکہ جانا ہوتا تھا۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر اتروں، لہذا زیادہ فیول جتنا ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈال کے، جو کہ اور خطرہ مول لیا، انہوں نے سیدھا جا کے ڈھاکہ اترے اور پھر وہاں یہی کہا کہ یہاں کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند کریں کہ وہ کون سی زبان بولنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور صرف اردو ہوگی، اور 3 دفعہ۔ بات یہ جی کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ایسی افتاد آن پڑی کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے گنگا رکھنے پر یا یہ ثابت کرنے پر کہ شاید ہماری مانگ گونگی تھی یا ہماری زبان نہیں ہے، یہ کیا ہم نے طے کیا؟ تنظیم اساتذہ پاکستان جس کی صدارت کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ہے، وہ حضرات یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جہاں بھی گیا ہوں جو زبانیں جانتا تھا پھر بھی سوچنے کا پرابلم اپنی زبان میں ہی رہا۔ کیوں؟ آپ جہاں بھی رہے، آپ کے خواب، مجھے تو اپنے مربے کے خواب ابھی تک آتے ہیں جو میرے بچپن میں تھا، نہ میرا گھر وہ رہا ہے، اب تبدیل ہو گیا، چھوٹے بھائیوں نے سب کچھ بدل دیا۔ لنگڑیال فیملی کے جو میرے بننے تھے، جو میرے کھالے تھے، مجھے تو خوابوں میں ابھی وہی نظر آتے ہیں۔ ساری کوشش کر کے دیکھ لی کہ بھائی تیرا رقبہ بدل گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، اس میں جو ہے نا وہ کچھ اور کھا لیں، لیکن نہیں ہے۔ خوابوں کو میں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ خواب جو ہیں وہ آپ کی اپنی بچپن کی ثقافت پر ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ آج آپ کی یونیورسٹیوں اور آپ کے اداروں کے اندر اور آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی بہو بیٹیاں، آپ کی بچیاں اور بچے کس لباس کو پہننا شروع ہو گئے اور کدھر جانا شروع ہو گئے، کیا آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئے۔ کیا آپ اپنے مستقبل کے پاکستان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی شناخت، آپ کی ثقافت اور آپ کی تہذیب تھی، آپ کی ثقافت برباد ہو رہی ہے، آپ کی تہذیب جو ہے نا وہ لد رہی ہے حضرات، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اردو کو بھی اردو میں نہیں لکھا، نہ بچوں کو لکھوایا ہے، ہم نے سوچا نہیں ہے اس زبان کے اندر، ہم نے خود ان کی جڑیں شروع سے کاٹنا شروع کی ہیں، تو کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اس کی توقع رکھیں۔ لہذا اس درد کے ساتھ جو اقبال عظیم صاحب نے اس نظم میں بہت لمبی بات نہیں کرتا ہوں، شاید میری باتوں کا خلاصہ اس میں آ جائے اور شاید اردو زبان کی طرف اور اپنی تہذیب کی طرف لوٹنے کا میرا درد آپ کے اندر منتقل ہو سکے کہ اپنے مرکز سے اگر، اور یہی بات اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو،
اپنے میڈیا پر اور اپنے سارے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اے حضرات میں نے آپ تک پہنچا دی، سٹیج والوں پر آپ کو بھی آپ کو پہنچانی ہے، نہیں پہنچائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور اب تو چہروں کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں۔ کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے، اور اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اور اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔